السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مزیدار ٹی وی۔ آج ہم موجود ہیں لبرٹی چوک لاہور میں، اور یہاں پر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت ہی زبردست جلسہ منعقد ہوا، جہاں پر عمران خان صاحب ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ایک بہت ہی زبردست شاندار یہاں پر ایک جلسہ کر رہے ہیں اور ان کی بہت زبردست تقریب سننے کو ملے گی۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگوں کا کراؤڈ ہے، بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جوش و جذبہ بہت زیادہ موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگوں کا کراؤڈ، عوام کس طرح سے ایک تبدیلی کے لیے نکلی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جس طرح تقریر کرتے ہیں، اور آج ہم بہت سے لوگوں سے یہاں پر سوالات بھی کریں گے، کون سے لوگ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، اور بہت سے مزیدار سوال بھی کریں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں جو کہ یہ تسبیح اور کچھ سامان ٹوپی وغیرہ بیچ رہے ہیں، تو ان کا ایک پیغام ہے۔ السلام علیکم انکل جی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ کیا نام ہے انکل جی؟ میرا نام محمد مقصود ہے، لاہور کا رہنے والا ہوں ماشاءاللہ، اور میں بالکل جدی پشتی لدر کا رہنے والا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو، یہ جون سا ہمارے پاکستان کے اندر اتنے مسلمان بم دھماکوں سے مرے ہیں، تو ان کا جو حق بنتا ہے، ان کا پیسہ بنتا ہے، وہ ان کا واپس کریں۔ آصف علی زرداری صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، 462 ارب روپے ہے، 462 ارب روپے ہے زرداری صاحب کے پاس، تو برائے مہربانی کر کے وہ پیسے پاکستان کا واپس کریں، اور یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، اور وہ پیسہ واپس نہیں دیا اور اپنے بیٹے کو یہ لیڈر بنا رہا ہے۔ یہ کس کا لیڈر بنا رہا ہے؟ انہوں نے حاکم علی زرداری صاحب کا بیٹا ہے یہ آصف علی زرداری، انہوں نے پاکستان کی پیپل پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ بالکل دوا سلام کے لائق نہیں ہے، جیسے وہ الطاف گئے ایسے اس کو بھی نکالنا چاہیے آصف علی زرداری کو۔ اور بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ غریب بندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس 5 لاکھ روپیہ بھی بڑا قیمت ہے، اور 462 ارب روپیہ ہے، تو وہ واپس دیں پہلے قوم کا۔ یہ آصف علی زرداری صاحب آلووں پہ مٹی اتار رہے ہیں، یہ نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں بھئی ہمارا پیسہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھو تو صحیح، بھئی جون سا تم نے کہا تھا بھئی ڈاکٹر عاصم جون سا سیاسی لیڈر ہے، کدھر ان کو سیاست میں کدھر نام ہے ان کا؟ بتائیں مجھے بتائیں۔ ڈاکٹر عاصم کا جون سا یاؤدین کے ہسپتال کا مالک ہے ڈاکٹر عاصم، اس نے کے پاس 462 ارب روپے ہے، اور وہ تمام زرداری کے پاس ہے، اور آدھا پیسہ انہوں نے میاں صاحب کو دیے اور آدھا پیسہ آپ رکھے، وہ واپس پیسے دیں پہلے۔ تحریک انصاف کے آپ جلسے میں آئے ہیں؟ میں تو الحمدللہ 2014 کے دھرنے میں بھی تھا، اچھا، اور ہر جلسے میں الحمدللہ جو بھی ہو ہم جاتے ہیں خان صاحب کے لیے۔ خان صاحب کو سپورٹ کرتے جی ہیں؟ الحمدللہ۔ تو کیسا فیل کر رہے ہیں یہاں پر؟ فیل یہ کر رہے ہیں کہ لاہوریوں کا جوش و خروش بھی تو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو میں خود 4 سال پریکٹس کرتا رہا ہوں لاہور میں، لاہور کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں۔ تو خان صاحب نے یہ جگہ غلط چوز کی ہے، خان صاحب کو ادھر مینار پاکستان میں ہی کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ تمام گیٹس بند ہیں، لیکن یہ جگہ چھوٹی تھی اس لیے ابھی سے گیٹ بند ہے، بہت سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اندر نہیں جانے خان صاحب کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے، اب لوگ باہر سڑکوں پہ کھڑے ہیں۔ چلے اچھا، کیا کہیں گے امپورٹنٹ حکومت جو آئی ہوئی ہے؟ میں خان صاحب کو اگر میرا میسج پہنچ سکے تو میں خان صاحب کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ اسمبلی میں بھیجیں گے، اور آپ نے جو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ آف ہائی کورٹ ججز کا جو لا ہے وہ چینج کرنا ہے، کیونکہ جس طرح ایک لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ، اور وہ جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ محنت کرتا ہے اور ایک چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے تک پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے، اسی طرح ایک سول جج کے پاس بھی اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ سول جج اپوائنٹمنٹ ہو اور محنت کرے اور پڑھائی کر کے فیصلے کرے، اور ایک اچھا ہائی کورٹ کا جج اور ایک اچھا سپریم کورٹ کا جج بنے۔ یہ جو ڈائریکٹ ہے، لوگ کہتے تھے کہ جی نون لیگ جو ہے وہ پنجاب کا مطلب گڑھ ہے، یہاں سے کوئی اس کو ہلا بھی نہیں سکتا، لیکن اب دیکھیں آپ نے کہ 188-80 ووٹ کے ساتھ عمران خان صاحب نے ان کو
کو مطلب لیڈ کیا ہے. تو اور نون لیگ یا کوئی بھی اور بھی پارٹی, میں آپ کو ایک دل سے بات بتاؤں, خان صاحب کو وہ بندہ ہرا سکتا ہے جو خان صاحب سے زیادہ توکل رکھتا ہو اور خان صاحب سے زیادہ نیت کا صاف بندہ ہو. یہ دو کوالٹیز اگر کسی میں ہوگی تو وہ ہم بھی مانیں کہ خان صاحب کو ڈیفیٹ کر لے گا. باقی ان چوروں کی تو کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں ہے. ان کا تو اللہ معاف کرے, انہوں نے پاکستان کا دیکھا ہے آپ نے 4 ماہ میں کیسے بیڑا غرق کر دیا, کیسا پاکستان ابھر رہا تھا, ہر طرف بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا تھا. آپ یہ ہاؤسنگ ہی دیکھ لیں, کتنے شہروں میں ٹاؤن بن رہے تھے, کوٹیاں بن رہی تھی, مزدوروں کو کام مل رہا تھا. اب سب کچھ اسکیم بھی انہوں نے بند کر, یقین کریں میں آپ ایک پٹواری کے پاس بیٹھا ہوں, وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو اب چائے بھی پلے سے پیتے ہیں. کیونکہ کوئی دیکھے نا, جس طرح اب پہلے 6% تھی ٹرانسفر فیس, اب انہوں نے 15% کر دیا ہے. کون بندہ, جو ایک بندہ ₹1,00,000 کی پراپرٹی خریدتا ہے 15,000 اس کے ٹیکس کرے, کون خریدے گا, کون انتقال کرائے گا؟ یہ دیکھیں نا, سارا انہوں نے بزنس ہی ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے. لیکن لوگوں نے کہا کہ جی 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے بھی بہت مہنگائی کی ہے, لوگوں کے لیے کھانا مشکل ہو گیا تھا. اب وہی لوگ چیخے بھی مارتے ہیں کہ اللہ, وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اللہ حق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز لوگوں کے سامنے رکھ دی. جس طرح یہ جھوٹ بولتے تھے, یہ جی ان کو تو پٹرول اس ریٹ پہ کرنا چاہیے, یہ ایسے کرنا چاہیے, IMF کے سامنے بک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے کیسی کیسی باتیں نکلوائی ہیں کہ IMF کے ہمیں ترلے کرنے پڑ رہے ہیں, ہمیں یہ مجبوری ہے, ہمیں تیل بڑھانا پڑے گا, عمران خان نے زیادتی کی ہے تیل سستا کر کے. تو روس سے بھی سستا تیل سر, یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں ان کے منہ سے نکلوائی ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ پہ اور بلیف جو ہے نا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے, اور کیسے ان چوروں کو بے نقاب کیا ہے. یہ بات ہو سر. السلام علیکم بھائی جان. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام غلام عباس. غلام عباس, کہاں سے آئے بھائی آپ؟ میں لاہور سے ہی ہوں. لاہور سے ہے. تو خیریت سے یہاں پر آیا PTI کے جلسے میں؟ جی PTI کے جلسے میں, عمران خان صاحب, عمران خان کے جلسے میں. جی بالکل. تو جلسہ دیکھا ہے ابھی آپ نے, آپ اندر گئے ہی نہیں ابھی؟ نہیں, جلسہ دیکھ کے آ رہے ہیں, اندر سے آ رہے ہیں. تو کیا جوش و خروش دیکھ رہے ہو آپ یہاں پر؟ جی کافی اچھی محبت ہے عوام کی, کافی فالوئنگ ہے خان صاحب کی. ہم خود کیوں سپورٹ کرتے ہو خان صاحب کو؟ خان صاحب جان ہے ہماری. کیا وجہ ہے؟ لو ہے ہمارا. نہیں پھر بھی کیا وجہ ہے؟ بس دل لگی ہے اس کے ساتھ, شروع سے اس کو لائک کرتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لوگ کافی لائک کرتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3-3.5 سال ان کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے کافی مہنگائی کی ہے, لیکن اس کے بعد جب یہ PDM کی حکومت آئی ہے اس کے بعد تو اور زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اس کی بات یہ ہے کہ جب اس کو پاکستان ملا گیا تو پاکستان کا بیڑا غرق تھا. سب چوروں نے لوٹا ہے پاکستان کی, بیڑا غرق کر دیا ہے. سب چور تھے, سب لوٹے تھے, اس کو پھر سارا اجڑا ہوا دیا گیا ہے. اس نے کوشش کی ہے اپنی, اس نے اسٹرگل کیا ہے, لیکن پھر بھی ہینڈل کیا ہے اپنا. ابھی لاسٹ ٹائم میں الیکشن کمیشن نے ایک اعلان کیا کہ ان لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈنگ لیا ہے, اسرائیل سے فنڈ لیا ہے اور لوگوں سے لیا ہے, تو وہ لوگ پاکستانی نہیں تھے, انہوں نے پیسے کھائے. تو کئی لوگوں نے ان کو بھی, خان صاحب کو بھی چور کہہ دیا. نہیں, تو اس کے بارے میں کیا؟ اس نے جو لیا ہے فنڈ, ہم مانتے یہ نہیں کہ اس نے فنڈ نہیں لیا ہے, اس نے شرعام لیا ہے, سب کو بتا کے لیا ہے, پروف کے ساتھ لیا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے جو دھاندلی کیا, کرپشن کی ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, کوئی حالات ٹھیک ہیں, انہوں نے بس لوٹا ہے, پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. اب ہمیں امید ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے گا انشاءاللہ, پھر ایک دن خان آئے گا اور اچھا ہو جائے گا پاکستان. اچھا, یہاں پر لوگ کہتے تھے کہ جی نون لیگ کو کوئی توڑ نہیں سکتا پنجاب میں. نہیں, لیکن پنجاب میں خان صاحب نے توڑ کے دکھایا ہے ان کو. تو آج زیادہ بڑی بات نہیں کریں گے, آج کا جلسہ ہی دیکھ لیں. اسٹیڈیم فل ہو گیا, بیر یہ لبرٹی چوک پہ دیکھ لیں آپ, اندر جا کے دیکھ لیں. یہی پہ ہم نے کہ بھائی کوئی نہیں تھا یہاں پہ, ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنا لوگ ہے, کتنی جوش و خروش ہے. ہم اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے ہم یہاں پہ آئے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ ہم ہوٹل میں جاب کرتے ہیں, KPK سے بلونگ کرتے ہیں, اب لاہور میں یہاں پہ جاب کرتے آپ KP سے کیسے آئے ہیں؟ جی ہم KPK سے اسپیشل اس دھرنے کے لیے اسپیشل یہاں پہ آئے ہیں, جلسے میں عمران خان سے. صرف عمران خان کی محبت. چلیں زبردست. تو کیسا فیل کر رہے ہو یہاں پہ لاہور میں آ کے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے, بہت اچھا فیل ہو رہا ہے, لوگوں کو دیکھ کے, عمران خان سے پیار دیکھ کے بہت فیل ہو رہا ہے. اچھا, جو لوگ خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کو میں اتنا کہوں گا کہ تھوڑا شرم کرو بس. اگر ان میں صحیح اور غلط کو پہچان نہیں, صحیح اور غلط کی پہچان کرو. ابھی موقع ہے آپ لوگوں کے پاس, بعد میں آپ لوگوں کو یہ موقع نہیں ملے گا. تھوڑی سی شعور خود میں پیدا کرو, پڑھے لکھے لوگ ہو آپ لوگ پھر بھی ان چھوروں کو سپورٹ کرو جو 75 قائد اعظم کے بعد یہ لوگ جو ہے نا پورا ملک ان لوگوں نے کھا لیا. اگر یہ چور نہ ہوتی لندن میں بیٹھا ہوتا,
लंदन में बैठा, इमरान खान चोर होता तो वो लंदन क्यों नहीं भागता, वो क्यों हमारे बीच में आया हुआ है? नहीं, वो मियाँ साहब तो अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे, लेकिन अगर मैं वापस आऊँ तो मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। तो भाई कब आएगा वापस? तू आ तो सही पहले, आ तो सही, जो वापस आओगे तो गिरफ्तार करेंगे ना। आप तो अपनी बीमारी, अब तो जुकाम थोड़ा सा हो गया, लंदन भाग गए जुकाम के लिए आप, कि मुझे जुकाम हो गया, मैंने लंदन जाना है, वहाँ भी